پروگرام مقابل میں خوش آمدید. میں ہوں ربیہ احسن اور میرے ساتھ موجود ہیں عامر متین. اور آج کے پروگرام میں جو ٹاپکس ہم شامل کریں گے اس میں سب سے پہلے اسلام آباد کچہری کے باہر خودکش حملہ، 12 افراد شہید، متعدد زخمی. ادھر وانا کیڈٹ کالج پر حملہ ناکام، پاک فوج کا بروقت اور کامیاب آپریشن، تمام اساتذہ اور طلباء بحفاظت ریسکیو، 2 حملہ آور ہلاک، کلیئرنس آپریشن تاحال جاری. وزیر اعظم کی اسلام آباد حملے کی شدید مذمت، بھارت کو حملوں کا ذمہ دار قرار دے دیا. وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی کے ذمہ داری قبول کرنے کے بعد اب کوئی شک باقی نہیں کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ حالت جنگ میں ہے. قومی اسمبلی میں وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے 27ویں آئینی ترمیم کا بل پیش کیا. ووٹنگ کل ہونے کا امکان. پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا کہ یہ آئین کو دفن کرنے کا ایک اور قدم ہے. جمہوریت کے لیے آج سوگ کا دن ہے. سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے سینٹ میں ترمیم زبردستی منظور کرائی گئی، 2 سینیٹرز نے اپنی پارٹی سے غداری کی. ادھر سپریم کورٹ کے 38 سابق لا کلرکس کا چیف جسٹس کو خط، فل کورٹ میٹنگ بلانے کا مطالبہ. یہ تمام صورتحال ہے جو آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. عامر صاحب، یہ جو ایک حالیہ ایک سچویشن لا اینڈ آرڈر کی اور ٹیررزم کی جو کریٹ ہو گئی ہے، اسپیشلی اب کیپٹل میں یہ سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ جی، آج بڑا ہی خوفناک دن تھا. ویسے تو یہ اس سال کے جو فگرز ہیں یہ کئی سالوں کے بعد اتنی زیادہ کیجولٹی ہوئی ہے، مگر آج کا دن تو بہت ہی زیادہ خوفناک تھا کہ 4 بڑے دہشت گردی کے واقعات ہوئے. ڈی آئی خان میں بم دھماکہ ہوا، کم از کم 14 سیکورٹی اہلکار زخمی. بنوں میں ان کو پسپا کر دیا گیا، بروقت کارروائی کر لی گئی. وانا میں کیڈٹ کالج کے اوپر حملہ کیا گیا اور وہاں پہ اس وقت جو ہے 650 افراد موجود تھے، جس میں سے 525 کیڈٹس بھی تھے. اور ابتدائی کارروائی میں بتایا جا رہا ہے کہ 2 حملہ آور ہلاک کر دیے گئے ہیں، اور مگر ابھی آپریشن ابھی جاری ہے، سو اس کی تفصیلات نہیں ابھی ہم بتا سکتے. مگر ڈیرنگ اتنا بڑا اٹیمپٹ، ایک میسیج دیا گیا. سب سے خوفناک تھا کہ اسلام آباد کے دی ہارٹ آف دی کیپٹل جو ہے G11 جو ہے کچہری کے اندر یہ جو ہے ایک دھماکہ ہوا، خودکش دھماکہ ہوا. 12 افراد شہید ہو گئے، 30 زخمی ہو گئے. اور بالکل یہ واقعات اسلام آباد میں خاص طور پہ اس وقت میں کیا گیا جب کہ یہاں پہ ایک انٹرنیشنل سپیکرز کانفرنس 40 ملکوں کے وفود آئے ہوئے ہیں، اور ایک کانفرنس جاری ہے، کل بھی جاری رہے گی. تو یہ اس وقت دھماکہ کیا گیا. دوسرا، پنڈی کے اندر جو ہے کرکٹ کا میچ آج جاری ہے. تو یہ پہلے بھی ہمارے ہاں دہشت گردی کے واقعات کی وجہ سے کئی سال سری لنکا کی ہی اتفاقاً کرکٹ ٹیم تھی، لاہور کے اندر جو ہے ان کے اوپر حملہ ہوا تھا، تو وہ کئی سال تک پاکستان میں کرکٹ نہیں آ سکی تھی. تو ایسے موقع پہ یہ کیا گیا. اور اس سے پہلے جو دھمکیاں آ رہی تھیں اس سے واضح تھا، آج صبح سے ہی پہلے ہی اس طرح کے پیغامات آنا شروع ہو گئے تھے کہ یہ کیا جائے گا، اور کچھ چند دنوں سے یہ افغانستان کے حوالے سے یہ دھمکیاں آ رہی تھیں. اس وقت جو ہے پاکستان ایک آپ کہہ سکتے ہیں 2.5 فرنٹ وار لڑ رہا ہے. کہ آف کورس جو ہے انڈیا میں اس وقت ایک جنگی ماحول ہے. ان کے ہاں کل جو ہے ایک دلی کے اندر ایک دھماکہ ہوا، وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ کار کے اندر وہ سلنڈر پھٹا تھا. مگر وہاں پہ جب تک یہ تفتیش ابھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی تو پاکستان کے حوالے سے الزامات اور ایک پورا جنگی ماحول بنا دیا گیا تھا. اور ابھی بھی وہاں پہ یاد رہے کہ اس وقت جو ہے ایک ایکسرسائز، میجر قسم کی ایکسرسائز ترشول کے نام سے بھارت میں ہو رہی ہے، اور وہاں سے بڑی دھمکی آمیز قسم کا ایک وہ ہاٹ بارڈر ہی ہے، سیمی ہاٹ تو لازمی ہے. اور ہمارے جو مغربی کنارے پہ افغانستان کے ساتھ بھی ان کے جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، وہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملات ابھی جو ہیں، جو 3 راؤنڈز ہو چکے ہیں گفتگو کے، اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. ایسی صورتحال میں سیکیورٹی کی، جبکہ آدھے ہمارا جو دونوں بارڈرز کے اوپر ہے اور ہاف فرنٹ جو ہے پاکستان کے اندرونے کھلا ہوا ہے، آپ کو داد دینی پڑتی ہے حکومت کی کہ یہ نئے فرنٹ کھولنے میں بزی ہیں. کہ پوری جو ہے اس وقت جو ہے 27ویں ترمیم اتنی زیادہ وہ اہم کر دی گئی ہے کہ اس وقت بھی
آج یہ اتنے خوفناک یہ واقعات ہوئے ہیں اور اس وقت عشائیہ چل رہا ہے. صدر صاحب نے 27ویں ترمیم کے اندر شمولیت کرنے والوں کے اعزاز میں وہاں پہ کھابے چل رہے ہیں اور ایک سیلیبریشن کا ماحول ہے کہ ایک انہوں نے کمال کر دیا ہے. حالانکہ یہ آج اسلام آباد میں جو شہادتیں ہوئی ہیں یا باقی ملک کے اندر جو ہوئی ہیں اس کی روشنی میں اس کو کینسل کر دینا چاہیے. کم از کم یہ ایک میسج دینا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو سنجیدگی سے لیا ہے. آف کورس ہماری فورسز جواب دے رہی ہیں مگر حکومت کو بھی چاہیے, یہ سمبلزم بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو کیسے انڈیا میں وہ کل یہ واقعہ وہ بعد میں نکلا ہے سلنڈر کا, اور انہوں نے ایک دم ماحول بنا دیا ایز اف کہ پتہ نہیں کیا, یہ پہلے ہی پاکستان پہ الزام تراشی شروع کر دی. تو ہمارے ہاں 4 واقعات ہوئے ہیں اور یہ عشائیہ چل رہا ہے اور وہاں کھابے چل رہے ہیں. اور کیا یہ جس طریقے سے یہ 27ویں ترمیم کلیئرلی کی جا رہی ہے نظر آ رہا ہے اس سے اور دراڑیں بڑھیں گی. اس سے جو ہے باقی جو ایک پورا نظام ہمارا تبدیل ہونے جا رہا ہے اداروں کے درمیان اور اداروں کے اندر جو ہے کلیئرلی اس سے دراڑیں پڑیں گی. وکلاء میں دراڑیں پڑیں گی, عدالتوں میں دراڑیں پڑیں گی, سیاستدانوں میں پڑیں گی. اور یہ جو آج سیکورٹی کے جو معاملات جو نشاندہی ہو رہی ہے کہ اتنے خوفناک ہیں, اس کو جو ہے نبر آزما اس کے لیے ہونے کے لیے جو ایک یکجہتی چاہیے یا ایک چاہیے کہ حکومتیں ایسے موقعوں پہ تمام پارٹیز کو کٹھی لیتی ہیں. یہ ہو جائے گی, یہ 27ویں ترمیم رکتی نہیں ہے. اس کو کلیئرلی ان کے پاس نمبرز بھی ہیں, سینٹ سے بھی پاس کروائے گی, نیشنل اسمبلی سے بھی ہو جائے گی. مگر آج جو 4 اتنے بڑے دھماکے ہوئے تھے اس کو روک کے اس کے اوپر توجہ دلوا کے اس کو بحث کرنی چاہیے تھی, یا کم از کم وہاں پہ اس وقت جو عشائیے چل رہے ہیں اور ایک جنج چل رہی ہے, سیلیبریشن چل رہی ہے, یہ میں نہیں سمجھتا ہوں سچویشن کی سینسٹیوٹی کا خیال کرنا چاہیے. ہمیں جوائن کیا ہے ڈسکشن کے لیے سینئر صحافی و تجزیہ کار ہیں مظہر عباس صاحب نے, ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم. جی مظہر, میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے اوور آل جو ہے میں نے اس کو 2.5 فرنٹ کہا ہے کہ 2 ہمارے بارڈرز کے اوپر اور ایک اندرونی جو پاکستان کے اندر سیکورٹی کی صورتحال ہے. ساری جنگ ایک ملک کے اندر بھی چل رہی ہے اور حکومت کے رویے کے حوالے سے کہ وہاں پہ عشائیہ اس وقت چل رہا ہے 27ویں صدر صاحب کی طرف سے, کیونکہ ان کو تائیات استثناء دی جا رہی ہے, تو کھابے چل رہے ہیں. کیا کہیں گے اس رویے کو؟ شکریہ. دیکھیے, آپ کے ایک کولیگ کی جو ہے وہ کل ہی ڈیتھ ہوئی, عرفان صدیقی صاحب کی, اور وہ ظاہر مسلم لیگ کے بہت معتبر رہنما تھے. جس طرح آپ نے کہا کہ یہ جیسچر ہوتا ہے, اگر فوری طور پہ اتنے بڑے 2 واقعات ہوئے ہیں, وہاں تو ابھی بھی سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے, ابھی بھی آخری اطلاعات وہ تھیں, اب اس کو چیزوں کو کلیئر کی جا رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں پچھلے 24 گھنٹے میں وانا کے اندر پھر یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ, اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹ یا کچہری میں جو دھماکہ ہوا, یہ تو بہت الارمنگ ہے. الارمنگ دونوں طرح سے, ایک جس طرح آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل اسپیکرز کانفرنس ہے, اور ایون ادروائز بھی ہارٹ آف اسلام آباد میں دھماکے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دیر از سیریس لیک آف انٹیلیجنس نیٹورک, کہ آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے ایک ایسے موقع پہ جب انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہو کوئی بھی, تو آپ کی انٹیلیجنس جو ہے وہ عام روٹین انٹیلیجنس سے زیادہ وہ ہونی چاہیے. تو اب اس پر دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے, کس طرح پتہ چلتا ہے, کیسے وہ آ گیا, کیسے اس نے دھماکہ کر دیا. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ہمارا انٹیلیجنس فیلئر نظر آتا ہے اس کے اندر, کیونکہ بہرحال وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گیا. اس نے جا کے جو ہے دھماکہ کیا اور ظاہر اس سے کئی کیجولٹیز ہوئی ہیں اس میں. بالکل اسی طریقے سے یہ جو اس وقت سچویشن ہے افغانستان میں, بڑھتی ہوئی کشیدگی جو کہ ہمیں ایک جنگ کی طرف دھکیل رہی ہے, اور اگر اسی طرح کے دھماکے ہوئے اور جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ ٹی ٹی پی نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ مور ٹو فالو. اب اگر مور ٹو فالو والی سچویشن ہے تو پھر ظاہر ہے کاؤنٹر آفینسو ہوں گے, جس طرح کہ پاکستان نے پہلے ہی افغانستان سے کہہ دیا ہے. ایک ایسے موقع کے اوپر آپ ایک ایسی ترمیم لائے ہیں جس کی غالباً کوئی ضرورت اس وقت نہیں تھی. ہو سکتا ہے کچھ عرصے رک جاتے, سچویشن اتنی والیٹائل تھی, بارڈر سچویشن اتنی والیٹائل تھی, بعد میں لے آتے,
ایسی ارجنسی ایسی کیا آ گئی تھی اس میں؟ ایسی کیا چیزیں ہیں جب آئین کا آپ نے آئین کا ملیا میٹ کرنا ہی ہے تو کچھ دنوں بعد کر لیتے. تمام ملک کی فوکس ظاہر ہے 27ویں آئینی ترمیم ہے اور اتنی بڑی ایک پیکیج ہے کہ پورا اس کو اپ سائڈ ڈاؤن کیا جا رہا ہے آئین کو. سارا دھیان ادھر ہے, ٹاک شو ادھر ہیں, فوکس اس پہ ہے, بحث ادھر ہے. ایسے موقع پہ جبکہ کچھ مہینوں سے دونوں بارڈروں پہ جنگ کی صورتحال ہے اور آئندہ پچھلے جو چند ہفتے اور دنوں کے اندر افغانستان کے ساتھ ٹینشن ہماری بہت بڑھ گئی ہے. میرے سامنے یہ سینٹر فار ریسرچ کے مظہر فگرز پڑے ہوئے ہیں دہشت گردی کے. جولائی تو سپٹمبر ایسے موقعوں پہ یہ 27ویں ترمیم کے اوپر ہی ساری بحث کروانا چاہ رہے ہیں کہ جبکہ جولائی تو سپٹمبر, میڈم یہ میری بھی ہیلپ کر دیں, 329 پرتشدد واقعات میں 901 افراد ہلاک ہو چکے ہوئے ہیں, 599 زخمی, یہ پچھلے 3 مہینوں میں. 329 جو ہیں وہ پرتشدد واقعات ہیں اور 901 افراد ہلاک, 599 زخمی ہیں. دہشت گردی کے 71% جو واقعات ہیں وہ خیبر پختونخوا بلوچستان میں پیش آئے ہیں. اور جو ہلاکتیں ہیں وہ پچھلے 10 سالوں کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ مہلک بتائی جا رہی ہیں, اور یہ مہلک سال ہے دہشت گردی کے حوالے سے. جی مذہب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی مظہر. اور اس کا جواب میں کس سے لوں جو اسلام آباد میں ہوا ہے؟ کدھر ہے آپ کی سیکیورٹی؟ کیا انٹیلیجنس ہے جو اس شہر ہارٹ آف دا فیڈرل کیپٹل, یعنی جو لوگ کچہری میں کر سکتے تھے وہ کہیں اور بھی کر سکتے تھے. ہمارا اب یہاں پرابلم یہ ہے نا کہ ہمیں جواب لیں تو کس سے لیں, کیونکہ اسمبلی جو ہے, سینٹ جو ہے وہ تو بزی ہے 27ویں ترمیم میں. زرداری صاحب کی پرائیورٹی ہے کہ ان کو استثنا مل جائے تاحیات. وزیر اعظم جو ہے وہ ان کی پرائیورٹیز کچھ اور ہیں یہاں. تو اصل چیز یہ کہ اسی لیے یہ اتنا, اور یہ ایک غیر معمولی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. افغانستان سے آپ کی بات چیت جو ہے فار آل پریکٹیکل پرپسز ناکام ہو چکی ہے. لہذا یہاں بظاہر لگتا ہے کہ ٹی ٹی پی کو دوبارہ ایکٹیو کر دیا گیا ہے, اور اس سلسلے میں خدا نہ کرے لیکن اس چیز کے امکان کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ اور دھماکے ہو سکتے ہیں. پھر ہماری طرف سے زیادہ جوابی کارروائی ہوگی. ہم ان کو جہاں سے, کیونکہ افغانستان یہاں بھی وانا کے معنی میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہینڈلرز جو ہے افغانستان کے تھے, ان سے رابطے میں ان کو ظاہر ہے ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے پاکستان کی فورسز نے کہ جی اگر اٹیک ہوگا تو اس کو جو ہے پاکستان پہ اٹیک سمجھا جائے گا اور اس کا جواب دیا جائے گا. ایک ایسے سینیریو میں جب ملک میں انتہا پسندی جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہو, ایسے سینیریو میں آپ جو ہے وہ سیاسی ایک کشیدگی کو بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں بجائے اس کے کہ کم کریں. آپ کنسنسس بنانے میں ناکام نظر آتے ہیں. آپ ایک ایسی ترمیم لے کر آ رہے ہیں جس کی قطعی طور پہ کوئی ضرورت نہیں تھی کسی بھی طریقے سے. تو ہماری پرائیورٹیز جو ہیں وہ اصل میں ڈیفائن نہیں ہو پا رہی. ایسے لگ رہا ہے جیسے انسانی جانوں کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں رہ گئی ہے. they've just become numbers کہ اتنے شہید ہو گئے, اتنے دہشت گردی کی نظر ہو گئے, اس کی کوئی قدر نہیں دکھائی دے رہی, کوئی اس سے کچھ ہو نہیں رہا کہ پریکٹیکلی ہمیں گراؤنڈ پہ کچھ چیزیں نظر آئیں اس کو روکنے کے لیے ہوتی بھی. حالانکہ اگر یہ عوامی وزیر اعظم ہوتے تو اس وقت اس دھماکے کے فوراً بعد یا تو وہ پمس ان کو جانا چاہیے تھا یا کچہری جانا چاہیے تھا, اور اگلے روز انہیں وانا پہ فلائی کر کے جانا چاہیے تھا. لیکن مسئلہ یہ کہ پروٹوکول میں گھرے یہ ہماری جو وزارتیں ہیں, وزیر ہیں, ہمارے پرائم منسٹر ہیں, گورنر ہیں, چیف منسٹر ہیں, XYZ, ان کو اپنے پروٹوکول سے ہی فرصت نہیں ہے تو وہ کیوں جاتے ہیں؟ ان کو 27ویں ترمیم پہ کنسنسس بنانا ہے, قومی اسمبلی سے پاس کرنی ہے. تو کچہری میں ٹھیک ہے اگر 14 لوگ مر گئے یا 20 لوگ مر گئے, 25 زخمی ہو گئے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ویسے مظہر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کنسنسس بنانا ہے, کنسنسس بنانا جو ہے اس وقت میں یہ جو پاس کروانے جا رہے ہیں تو میں اس کا وہ جو انگریزی میں محاورہ ہوتا ہے نا کاؤنٹنگ ٹریز اور سینگ دی لارجر فارسٹ, جو ہے درخت گننے اگر لگیں تو ٹھیک ہے, ان کو جو ہے جوڈیشل کیپچر ہو گیا, پولیٹیکل پاور مل گئی, پولیٹیکل کیپچر ہو جائے گا.
मगर अगर फॉरेस्ट देखना हो, ऊपर से बिग पिक्चर देखें, तो इस वक्त कंसेंसस जो कि बहुत सिक्योरिटी के हालात और दोनों बॉर्डर्स के ऊपर जंग की कशीदगी देखते हुए कंसेंसस इनका जो करना चाहिए था, उसकी बजाय मेरे तो ख्याल में बहुत दरारें बढ़ा ली हैं, सियासतदानों के अंदर भी, पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी, वफाक और सूबों में भी, और अदारों के दरमियान बाहमी भी, और अदारों के अंदर भी। कैसे देखते हैं आप? देखिए आमिर, अगर रियासत के दो मजबूत पिलर्स जुडिशरी और मीडिया, उसी को आपने तकरीबन वैनिश कर दिया हो, तो दो पिलर्स पे तो इमारत नहीं खड़ी रह सकती। आप देख लें कि इस तरमीम के बाद कोई जुडिशरी की हमारी ताबनाक तारीख नहीं है, बहुत बदकिस्मत रही है, और कई मामलात में जुडिशरी बराह रास्त जिम्मेदार है सारी चीज़ का। लेकिन आपने तो सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म ही कर दिया। आप जो मैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो आपने निज़ाम अब नाफिज करने जा रहे हैं, उससे किस हद तक जस्टिस होगी, इस पर बड़े सवालिया निशान हैं। और मीडिया तो वैसे ही, मैंने कहा, जिस तरह पहले भी मैंने कहा, तो एक ऐसे उसमें जहाँ रियासत के दो सतून को जो है वो रियासत ही गिरा रही हो, हुकूमत ही गिरा रही हो, तो क्या आप रियासत के बाकी दो सतूनों की बुनियाद पे आप उस इमारत को खड़ा रख सकते हैं? मतलब, और फिर तारीख से सबक नहीं सीखते। यानी यही तरामीम जो हैं, जब ये नाफिज हो जाएंगी, जब ये कानून बन जाएगा, तो याद रखें कि ये तरामीम इन्हीं लोगों पर अप्लाई होंगी, यही लोग इसका निशाना बनेंगे। और मादी में हम देख चुके हैं इंसदाद दहशतगर्दी का निशाना नवाज शरीफ बने, और जितने कवानीन उठा के देख लें, उसको देख लें। तो मेरा ख्याल है कि वो जो अप्रोच है, वो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म ने अपने ज़िम्मे सिर्फ ये काम संभाला हुआ है, तो आइन की दरअसल कदर व कीमत नहीं है। छोड़ें आप पीटीआई के साथ क्या कर रहे हैं, पीटीआई को आपने जो है वो पूरी तरीके से लगे हुए कुचलने के, वो अपोजिशन और गवर्नमेंट की लड़ाइयाँ चलती हैं, लेकिन इमारत जिस बुनियाद पे खड़ी होती है, आप तो वो बुनियादें हिला रहे हैं। तो मुझे तो समझ में नहीं आता, मैं पीपल्स पार्टी की जो जनरल ज़िया के ख़िलाफ़ जो जद्दोजहद है उसको देखूं, जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो आवाज़ें हैं उसको देखूं, या आज की सूरत हाल को देखूं। मैं उस ज़माने की सहाफ़त को देखूं या आज की सहाफ़त को देखूं, जो कि मेरे लिहाज से बदतरीन दौर है। मुस्लिम लीग उठा ले, ठीक है, जनरल ज़िया का प्रोजेक्ट था, लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ ने बाद में आके एक पोजीशन ली। लेकिन आज क्या कर रही है मुस्लिम लीग? लोग सिर्फ अपना इख्तिदार बचाने के लिए, और बुनियादी इन सारी चीज़ों का अयाता सिर्फ एक जुमले में, जो कि कहा जाता है कि आपका तो बेसिक, मौजूदा गवर्नमेंट का तो बेसिक क्वेश्चन ऑफ लेजिटिमेसी है। क्या ये हुकूमत वाकई लोगों की मुंतखब हुकूमत है? आप खुद ही अंदाजा कर लेना। लोग मिसाल देते हैं 2018 की, तो 2018 तो चला गया, उस वक्त भी ये बात होती थी, उस वक्त भी इलेक्शन मैनेज हुए थे और गलत तरीके से चीजें। लेकिन इस सिचुएशन में जो 8 फरवरी को हुआ, उसके बाद हुआ, तो ये जो अपोजिशन है जिसको पर तनकीद होती है, तो ये तो उसके बावजूद भी असेंबलियों में मौजूद हैं। वो मैं समझता हूं कि कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, गलती है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप सब चीज़ों को एक तरफ रखें, जिसके सबसे ज़्यादा जिक्र होता है नेशनल सिक्योरिटी। क्या वाकई ये 27वीं तरमीम लाकर आप नेशनल सिक्योरिटी को कमज़ोर कर रहे हैं कि मजबूत कर रहे हैं? अगर आप मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को इस तरीके से आउट करके, और सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके से आउट करके, मीडिया को इस तरीके से कंट्रोल करते, क्या आप नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत कर रहे हैं या नेशनल सिक्योरिटी को हिला रहे हैं? तो मैं समझता हूं वज़ीर आज़म के पास अभी भी, और वज़ीर आज़म है, इनको इस चीज़ को देखना चाहिए कि कैसे मौके पे जिस तरीके से पोलराइजेशन बढ़ाई जा रही है, तो पॉलिटिक्स को भी फ़ायदा नहीं हो रहा,
اور نیشنل سیکیورٹی کو بھی نقصان ہو رہا ہے. مظہر یہ کافی سارے سوال ہیں کہ یہ اس کے ذریعے جو اختیارات کو اور حکومت کو دوام چاہتے ہیں، کیا اس سے وہ مقاصد پورے ہو جائیں گے؟ کیا یہ غرور ہے اختیارات کا، یا یہ کوئی سیکیورٹیز ہیں، یا یہ اس سے ہم مضبوط ہوئے ہیں یا کمزور ہوئے ہیں؟ یہ سارے سوالات ہیں، اور خاص طور پہ کہ یہ مقاصد کیا ہے اور یہ ماڈل کیا ہے اور اس کے مضمرات کیا ہیں. یہ وقفہ لینا چاہ رہی ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر ہمارے ساتھ رہیے گا، گفتگو کریں گے. جی یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل چودھری، ماہر قانون، اور مظہر عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عامر صاحب. جی میں چاہوں گا مظہر آپ کی اجازت سے فیصل سے سیاسی مضمرات کے اوپر تو بات کریں گے ہی، میں ذرا اس کا جو ٹیکنیکل جو کانسٹیٹیوشنل مش میش جو بننے جا رہا ہے نا، آپ بھی بات کر رہے تھے کہ یہ چینی ماڈل ہے، ویسٹ منسٹر ماڈل ہے، تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ماڈل ہے کیا. کہ یہ خاص طور پہ یہ جو بتایا جاتا ہے کہ دو قسم کے لارجلی جو ہے کالونیز میں، ایکس کالونیز میں کامن لا ہوتا ہے اور ایک سول لا ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں کیونکہ یہ کامن لا برطانوی جو کالونیز ہیں ان کے اندر زیادہ تر کامن لا ہے، آسٹریلیا میں، پاکستان، کینیڈا جو بھی ہے، تو یہاں بھی یہ سول لا کا طریقہ کار جو بینچ جو آئینی عدالت کے اندر لا رہے ہیں کہ جس کے اندر روایات یا پریسیڈنٹس جو ہیں کیس لا نہیں ضروری طور پہ نیسیسریلی اپلائی ہوں گے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ جو قوانین یا آئین کے جو سٹرکچر بنائے جاتے ہیں، ہر ملک نے اپنی تناظر دیکھ کے، اپنی تاریخ دیکھ کے اوور دا سینچریز اینڈ ڈیکیڈز یہ بنتے ہیں. اور اسد رحیم صاحب ینگ بیرسٹر ہیں، مگر انہوں نے بڑی اچھا ایک آرٹیکل ریسنٹلی لکھا کہ جو سول لا جو تھا اور کامن لا یہ اپنے اپنے برطانیہ اور فرانس کے حالات کے اندر یہ بنائے گئے تھے کہ برطانوی سسٹم کے اندر بادشاہ کے ظلم سے بچانے کے لیے، انسانوں کو بنیادی حقوق کی پروٹیکشن کے لیے ججز کو طاقت زیادہ دی گئی. اور سول لا میں کیونکہ انقلاب فرانس کے بعد جو جج تھے ان سے بچانے کے لیے جو ہے ان کی طاقت کو کنٹرولڈ رکھا، کٹیلڈ رکھا. اب یہ تاریخی پس منظر جو پاکستان کا 90 سال کی جو ہمارا 1935 سے لگایا جائے ایکٹ سے جو سلسلہ جاری ہے، اب یہ جو مش میش بنانے جا رہے ہیں، تو میں چاہوں گا فیصل چودھری صاحب کہ وکلاء کو آپ جیسے جو ایک ٹریننگ تھی یا باقی آپ کے کولیگز ہیں وہ پریسیڈنٹ اور کیس لا والا کرنے کا، تو اب یہ جو نیا ماڈل ہے کیا اور کیا مشکلات اس کی انتظامی آئیں گی؟ دیکھیے عامر صاحب، یہ جو آپ بات کریں یہ بڑی پڑھی لکھی بات ہے، اور فرینکلی اسپیکنگ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یا موجودہ جو رجیم ہے یہ اتنی ڈیپتھ میں جاتے ہیں. ان کا جو سمپل میکنزم یہ ہے کہ یہ ہر اس ادارے کو تباہ کر دیتے ہیں جہاں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے ماتحت نہیں ہے، یا ان کی جو الیگل کاز ہیں یا غیر سیاسی جو مقاصد ہیں ان میں وہ ہرڈل کریٹ کر سکتے ہیں. تو سپریم کورٹ کو انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے بعد ایک ربڑ اسٹیمپ بنانے کی کوشش انہوں نے کی تھی، جو کہ اب 26ویں ترمیم سے اسٹارٹ ہو کے اب ہو گئی. نہ یہ تو سول لا ہے، نہ یہ کامن لا ہے، یہ کوئی اپنی طرز کا ایک ایسا ملغوبہ ہے جس کا نہ عوام الناس کو فائدہ ہے اور نہ کوئی وکلاء کو فائدہ ہے، نہ ہی کوئی جوڈیشل پرپز یہ سرو کرے گا. یہ صرف پرپز سرو کرے گا حکومت کے جو سیاسی مقاصد ہیں ان کو کرنے کے لیے، اچیو کرنے کے لیے. جہاں تک عدالت کا تعلق ہوتا ہے، انڈیپینڈنٹ کورٹس جو ہوتی ہیں وہ تو عوام الناس کی ضرورت ہوتی ہیں، وہ تو عوام کے لیے ہوتے ہیں، کوئی ججز کے لیے یا حکومتوں کے لیے تو نہیں ہوتی ہیں. اور جس طرح سے 27ویں آئینی ترمیم میں یا 26ویں آئینی ترمیم سے آپ سٹارٹ کر لیں، یعنی 26ویں آئینی ترمیم میں چیف جسٹس سے ایک سیٹلڈ جو ایک طریقہ کار تھا اس کو انہوں نے بدلا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت. اور اس وقت ہم یہ چیخ رہے تھے، میرے سمیت بہت سارے وکیل اور اس میں متاثرین جج بھی شامل تھے، جو انہوں نے ہماری بات نہیں سنی. ہم نے کہا کہ یہ آپ کے گلے پڑے گا، آپ نہ کریں، آپ اپنی داڑھی ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، یہ داڑھی کے ساتھ گردن بھی کاٹ دیں گے آپ کے. آج وہی ہوا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ 27ویں اور 26ویں ترمیم میں جو امینڈمنٹ کی گئی
صرف سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں لاگو ہوئی، 90% پاکستان میں وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوئی. ایون کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کانسٹیٹیوشن بینچ نہیں ہے. لاہور ہائی کورٹ جو کہ سب سے بڑی ہائی کورٹ ہے اور مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے، وہاں پہ بینچز نہیں بنے. کے پی اور بلوچستان میں بینچز نہیں ہیں. تو یہ جو ایک تعصب ججز کے اندر قائم کیا گیا، یعنی آج بھی آپ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں ججز کے اپائنٹمنٹ کا کرائٹیریا کیا ہوگا، ان کی کیا ایبلٹیز ہوں گی جو کہ دوسروں سے ممتاز کریں گی. سپریم کورٹ کو آپ نے ان کا ماتحت کورٹ بنا دیا ہے جس کی چندہ ضرورت نہیں تھی. اگر آپ کو سو موٹو کا ایشو تھا 184(3) کو ریگولیٹ کرتے، آپ 7 ججز کو دے دیتے، 5 کو دے دیتے، 9 کو دے دیتے کہ جب تک آپ یونانیمس فیصلہ نہیں کریں گے سو موٹو نہیں ہوگا. سو موٹو کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت تھی، اس میں کوئی دوسری شک کی بات نہیں ہے. لیکن اس تمام جو انہوں نے ترمیم کی ہیں اس میں چاہے وہ آرٹیکل 243 ہو، آرٹیکل 175 ہو یا جو بھی ہو، اس کی ایک تو ضرورت مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس موقع پہ کیا تھی. کوئی سالڈ لاجک نہیں ہے، کوئی توضیح نہیں ہے، کوئی اپنا اس کی لاجک نہیں ہے، اور یہ بیٹھ کے کر گئے ہیں. اور ججز کے ٹرانسفر 1973 سے 2025 تک آپ ذرا ریکارڈ نکال لیجیے گا، آپ دیکھ لیجیے گا کہ کتنے ججز کو ٹرانسفر کیا گیا. 2025 میں یہ شروع ہوا ہے، اور جو 5 ججز ہیں ہائی کورٹ کے ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بشمول دوسروں کے لیے مثال بنانے کے لیے مظہر میں چوہدری صاحب ایک منٹ. مظہر آپ اور میں جو ہے اپنی اور ہمت اور استطاعت کے مطابق جو ہے صحافتی تحریکوں میں اور جمہوری تحریکوں میں ایک حصہ اپنا ڈالتے رہے ہیں. ہمارا ایک بہت بڑا سہارا ہوتا تھا کہ جی ہیبس کارپس جو ہے 199 کے تحت ہائی کورٹ میں چلے جاتے تھے جب کوئی ہمارا دوست ساتھی پکڑا جاتا تھا، یا یہاں درخواست کرتے تھے جی 184(3). اب وہ 184 پورا اڑا دیا ہے. 199 کے تحت بھی ایگزیکٹو جوڈیشل جو کمیشن ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ ٹیک اپ کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو یہ سول اور پتہ نہیں کامن لا تو نہیں، یہ ایگزیکٹو لا تو کلیئرلی ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں عامر، یہ جو اس وقت صورتحال بن رہی ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ ایک زمانہ تو تھا جب پی سی او کے ججز کا ہم بہت ذکر سنا کرتے تھے. اب یہ جو جس طریقے سے لگ رہا ہے وہ یہ کہ پہلے تو یہ تھا کہ آپ نے پی سی او کے ججز نے انکار کر دیا حلف لینے سے اور وہ ریٹائر ہو گئے. اب یہاں انہوں نے 27ویں ترمیم میں آربیٹری انداز اختیار کر لیا ہے کہ جی اگر آپ کو ٹرانسفر کیا گیا اور آپ نے انکار کیا، اور اس کا ظاہر ہے اس کا انہیں بھی پتہ ہے کہ کون انکار کرے گا. ماضی میں بھی جن ججز نے انکار کیا تاریخ آج ان کو یاد رکھتی ہے. یہ ججز بھی، ان میں سے بھی جو کچھ ججز انکار کریں گے تو تاریخ ان کو یاد رکھے گی. یعنی آج کے ججز جو انکار کریں گے ان کا نام انہی ججز میں آئے گا جس طرح جسٹس دوراب پٹیل ٹائپ کے لوگ تھے اس طرح کا. اور اس وقت جو دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 184(3) کا مس یوز بھی ہوا. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو بہت سے ہمارے دو کم سے کم چیف جسٹس کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے اس کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اور گلیمر کے لیے استعمال کیا کہ جی آپ کا نام جو ہے وہ ہر وقت جو ہے چینلز پہ چلتا رہے اس طرح. اور پریکٹیکلی ہم نے دیکھا. اور یہ مجھے تو 58(2) بھی ختم ہوا تو 184(3) آ گیا. اب 184(3) کا ختم کر رہے ہیں تو آپ 27ویں ترمیم کے لیے کہ ذریعہ آپ سپریم کورٹ کو ہی ختم کرنے جا رہے ہیں. اور پھر ظاہر ہے 73 کے آئین میں پھر بچے گا کیا اس میں. تو یہ جو اس وقت جو جس طریقے جس انداز میں کی جا رہی ہے، اور جو کہتے ہیں نا کہ آپ نیت ظاہر کرتی ہے کہ ایسی جلدی کیا تھی، آپ نے کرنا ہے 27ویں ترمیم کریں. آخر 18ویں ترمیم بھی تو 9 مہینے لگے تھے نا اس کے اندر. اور کس طریقے سے اس ڈسکشن، پبلک ڈسکورس، پبلک کو انوالو کیا، اخبارات میں اشتہار دیے. یہی چیز 27ویں ترمیم میں کیوں نہیں کی؟ آپ 27ویں ترمیم پیش کرتے، اس کے بعد آپ پبلک ڈیبیٹ کرتے، اس کے بعد آپ لوگوں کی رائے لیتے، پھر آپ پارلیمنٹ میں پیش کرتے. تو اس لیے انٹینشن جو ہے، انٹینشن بہت کلیئرلی مجھے لگتا ہے اس سے الیکشن کمیشن متاثر ہوگا، اس سے آئندہ آنے والا الیکشن متاثر ہوگا، اس سے کرمنل جسٹس سسٹم متاثر ہوگا، اس سے جو بھی اور کیسز ہیں جو آپ کے پولیٹیکل اوپوننٹس کے، اس گورنمنٹ کے پولیٹیکل اوپوننٹس کے ہیں، وہ کیس متاثر ہوں گے.
تو آپ ایک ایسی ترمیم لے کر آئے ہیں کہ جو ایکسٹرا وائرس بھی نہیں بلکہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ہے، بلکہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل تو وہ ہوتا ہے جب کانسٹیٹیوشن ایگزسٹ کرے۔ میرے نزدیک اس ترمیم کے بعد 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پیپر کے طور پہ تو، کتاب کے طور پہ تو بھلے آپ ساتھ رکھیں، ورنہ پھر اور مجھے تعجب ہے کہ سپریم کورٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آج ہمارے معزز ججز، کیا واقعی وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے؟ اور تو اور یہ حکومت کے بہت سے لوگوں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج جو ہم اس طرح کی ترمیم لا کے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کل کیا ہوگا جب آپ گورنمنٹ میں نہیں ہوں گے؟ 3-4 جج سپریم کورٹ میں ہیں یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں 5-6 ہیں، ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ یا اس طرح کا ماحول بنایا جائے گا کہ ڈیمڈ ٹو بی ریٹائرڈ میں ہی وہ جائیں گے فورسبلی، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے عامر صاحب، اٹس اے ہائی ٹائم، اس وقت تو ہم مڈ ایول ایجز میں جا رہے ہیں نا، جہاں پہ عدالت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، جو بھی ہوگا انتظامیہ کے ماتحت ہوگا، اور جس طرح سے وہ ججز فیصلے کرتے تھے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے، یہاں پہ بھی بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے معاملہ کیا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں میری اوپینین میں کہ ججز جن کا یہ فرض ہے کہ وہ عوام الناس کے لیے، انہوں نے بھی حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو پرزرو کو پروٹیکٹ کریں گے وہ، تو پروٹیکشن اگر وہ اپنی جاب میں نہیں کر سکتے تو جاب سے باہر نکل کے کریں۔ آپ کے لوگ جو ہیں وہ بہت تنگ ہیں، ہمارے جو عوام ہیں وہ مہنگائی سے بھی تنگ ہیں، وہ اکانومی کی سچویشن سے بھی تنگ ہیں، وہ لا اینڈ آرڈر سے بھی تنگ ہیں، وہ عدالت میں انصاف نہ ملنے کی وجہ سے تنگ ہیں، لیکن لیڈرشپ کا فقدان ہے۔ تو یہ جو وکلا جو ہیں وہ بھی بہت، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو کہ جو حکومتی یہ جو جن کو آپ کہتے ہیں احسن مون وغیرہ، ہم ان کے ساتھ ہیں بار پالیٹکس میں، لیکن ہم آپ ان کے ساتھ ہوں گے مگر وہ آپ کے ساتھ پتہ نہیں، یہ میں مذہب سے پوچھوں گا کہ آپ کہہ تو رہے ہیں مگر ٹائم اینڈ اگین جو ہم نے بار کے اندر دیکھا۔ میں کہہ رہا ہوں عامر صاحب کہ یہ جو فیصلہ ہے، جسٹ لاسٹ سینٹنس پلیز، کہ جو 26ویں اور 27ویں ترمیم ہے، we do not support it at all۔ یہ الیکشن جو ہے بار کے اس موقع پہ اس موضوع پر لڑے ہی نہیں گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ججز کے اوپر بھی قوم کا قرض ہے جو کہ اتارنے کا وقت ہے، کہ اگر آپ نے ایک اپلیٹ کورٹ میں ہی بیٹھنا ہے اور صرف پرکس اینڈ پریویلیجز کو دیکھنا ہے تو پھر آپ کریں۔ مذہب فار ایگزامپل میرا خیال ہے کہ جو جسٹس منصور علی شاہ فار ایگزامپل جو ہیں، ان کو اگر ڈال دیا جائے کہ جی آپ کانسٹیٹیوشن بینچ کے اندر آپ کا نام ڈال دیا ہے، وہ ظاہر ہے وہ ڈیم ٹو بی ریٹائر والی چوائس لیں گے، وہ گھر چلے جائیں گے۔ یا اس طرح کی ٹرانسفر پوسٹنگ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے بھی کوئی گنجائش نہیں دی جائے گی ان کو عزت بنانے کی یا اسٹیپ آؤٹ کرنے کی، کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو تھا کہ پی سی او کا، ظاہر ہے پی سی او بہت مختلف پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر ایک وہ تھا۔ اب اس میں اگر وہ ریزائن کر کے چلے جاتے ہیں تو وہ مقاصد پورے ہو جائیں گے جس کی وجہ سے آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے۔ اگر انہیں کہیں بھی بھیجا جائے، ذہن تو وہ اپنا ہی اپلائی کریں گے، فیصلہ تو وہ اپنا ہی کریں گے، تو ایسے فیصلے کریں کہ جس سے لوگوں میں لوگوں کی نظروں میں ان کی قدر اور بڑھے۔ ریزائن کر کے گھر جا کے بیٹھنا تو سب سے ایزی ہوتا ہے۔ پی سی او کا معاملہ میں کہہ رہا ہوں کہ پھر مختلف تھا پی سی او کا، وہاں تو باقاعدہ ایک پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر اور اس کے بعد جو آپ نے کیا کرنا ہے وہ کرنا، تو چوائس ہے۔ دونوں چیزیں اہم ہوتی ہیں، ظاہر ہے ایک آدمی کا ضمیر ہوتا ہے، وہ ملامت کر رہا ہوتا ہے، لیکن مجھے یاد ہے جسٹس سبی الدین احمد جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے تھے، ان کے ساتھیوں نے ان کو یہ کہا، کیونکہ بہت سے ساتھیوں نے پی سی او کے تحت حلف نہیں لیا، لیکن انہوں نے سبی الدین احمد سے کہا کہ آپ جو ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا جج ضرور رہے جو ہیومن رائٹس کے کیسز، جو بہت سے لوگوں کے مسائل ہیں، پولیٹیکل پریزنرز ہیں، وہ ہیں، کم سے کم ایک جج تو ایسا ہو جو ان کو ریلیف دے سکے۔ تو ہی اسٹیٹ بیک، اور اگر آپ اس پیریڈ کا وہ اٹھا کے دیکھیں کہ سبی الدین احمد نے کتنے لوگوں کو ریلیف دیا اس میں، تو چوائس ہے۔ اصل چیز بار ہے، اور میں حیران ہوں کہ جو بار 2013 میں کھڑی ہوئی تھی
وہ بار 2022 کے بعد سے سو رہی ہے. اور یہ نہیں کہ آپ کسی پولیٹیکل پارٹی یا اس کی، آپ صرف رول آف لا، سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن، جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اس کے خلاف کھڑے تو ہوں، اسٹینڈ تو کریں اس پہ. وہ اسٹینڈ لیتے ہوئی اس وقت بار ایسوسیشن پچھلے 1-1.5 سال میں جو میں نے دیکھا ہے، تو میرے لیے بڑا ڈس اپوائنٹمنٹ ہے بار ایسوسیشن کا رویہ، لائرز کا رویہ. میں فیصل آپ سے لاسٹ کنکلوڈنگ ریمارکس لوں گا، مگر میں مظہر سے یہ ضرور پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا بارز کے حوالے سے یہ مایوسی اپنی دکھا رہے ہیں، مگر سب سے بڑی مایوسی تو پیپلز پارٹی ہے. اور کل بلاول، مجھے یقین کریں کہ ایز اے جرنلسٹ کہنا نہیں چاہیے مگر تکلیف ہوئی، کیونکہ ہم 70s 80s 90s ہم نے جو ہے یہ اپنا حصہ ڈالتے رہے ان جمہوری روایات کے لیے. وہ کہہ رہے تھے شکر الحمدللہ کہ یہ ہم نے سینٹ سے پاس کروا لی، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم شکر گزار بھی ہوں ان کو کریڈٹ بھی دیں. تو یہ جب آپ دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کا جو بچا کچا رہ گیا تھا اس کا یہ حال، میں چاہوں گا اس پہ آپ کے کامنٹ. افسوس ہی دیکھیں، اس سے زیادہ افسوس تو آج کی سچویشن پہ مجھے نہیں ہوا ہے پیپلز پارٹی یا زرداری صاحب یا بلاول پہ. اس کی کسی نے تحقیق نہیں کی کہ حاصل بدنجو کیسے ہارا تھا. اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی، ان کے جو اس وقت کے سینیٹرز تھے وہ تو ہیں ہی ذمہ دار، لیکن یہ 64 لوگ جو حاصل بدنجو کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اس کو سپورٹ کر دیں، کون سے سینیٹر جو ہیں انہوں نے اپنی راتوں رات جو ہے وفاداریاں تبدیل کی. اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شامل تھے، اس میں نون کے بھی لوگ شامل تھے. آج تک اس کی تحقیقات نہیں کروائی پیپلز پارٹی یا نون لیگ نے کہ ان کے کون سے سینیٹرز نے بٹریل کیا تھا اس کے اندر. آج بلاول یہ باتیں کر رہے ہیں تو بلاول دیکھیں تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا کیا ہے. بلاول دیکھو تو کہ کیا 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جوڈیشری اور ایگزیکٹو سیپریٹ ہوں گی، الگ کر دی جائیں گی ودن 20 ایئرز، جب 73 کا کانسٹیٹیوشن بنا تھا. تو ہم تو چارٹر آف ڈیموکریسی اور 18واں ترمیم کی نیگیشن کر رہے ہیں. کیا 18ویں ترمیم میں جس کا وہ کر رہے ہیں، کیا 18ویں ترمیم میں مقامی حکومتوں کا کانسیپٹ نہیں تھا؟ آپ نے کیوں ڈیفر کر دیا 27ویں ترمیم میں؟ اس کو کیوں نہیں آپ نے سب سے زیادہ زور دیا اس چیز پر؟ کیوں نہیں آپ نے زور دیا کہ نیشنل ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے جو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا ہے؟ ذرا چارٹر آف ڈیموکریسی کی کلوزز پڑھیں تو 25-26 جو پوائنٹس ہیں اس کو دیکھیں تو اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے. کتنی چیزوں پہ عمل کیا، جو چیز اچھی لگ رہی ہے اس پہ عمل کر لیا، جو ضرورت کے مطابق لگ رہی ہے اس پہ عمل کر لیا، باقی کو ڈیفر کر دیا کیونکہ وہاں پرابلمز آ جاتی ہیں اس میں. تو واقعی افسوسناک ہے، لیکن بہرحال یہ ہمارا میں کوئکلی، ہمارے پاس ایک 1.5 منٹ ہے فیصل، کہ یہ تو آف کورس نمبرز ہیں اور یہ مجھے نہیں لگتا کوئی رکاوٹ رہے گی یہ 27ویں ترمیم کو پاس کرنے کے اندر. مگر آپ کل کو اس کو اگر وہ رول بیک کرنا ہوگا، بجائے اس کے کہ کوئی نئی گورنمنٹ آئے، 2/3 میجورٹی آئے، کوئی اور طریقہ آئینی اور قانونی رہ جاتا ہے اس کو کہ یہ روکا جا سکے؟ دیکھیے فی الوقت تو ایسی بات نظر نہیں آتی کہ اس کو روکا جا سکے. ظاہر ہے بلڈوز بھی کیا گیا ہے، سینٹ میں ووٹس پورے نہیں تھے تو دوسری جماعتوں کے 2 سینیٹرز کو توڑ کے ووٹ پورے کیے گئے ہیں. اور اب تو ایسے کلیم کرتے ہوئے کوئی شرم بھی محسوس نہیں کرتا کہ جی اگر ووٹ کم تھے تو کہتے ہیں جی ہم تو اور توڑ لیتے، ہمارے پاس تو 4 زیادہ تھے، ہم نے تو 5 زیادہ مینج کیے ہوئے تھے. تو یہ تو اوپنلی جو ہے وہ ہارس ٹریڈنگ کی ایکسیپٹنس ہے، یا اس کو جو ہے اس پہ فخر کیا جاتا ہے. جہاں تک مظہر صاحب نے جو بات کی ہے، بنیادی طور پہ اس کی وجہ یہ ہے عامر صاحب کہ وکلاء کی جو قیادت جو کہ مخالف ہے، اس میں وکلاء قیادت کا فقدان ہے، اور وہاں پہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو اس کو لیڈ کر سکیں. دیکھیے یہی جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ جب آپ کو کوئی چیز کرنی پڑتی ہے تو اس وقت پھر آپ کو ایک متحرک قیادت چاہیے ہوتی ہے جو کہ ان چیزوں کو لے کے آگے چلے. سپورٹ بیس ہے، لوگ نئی 26ویں ترمیم کو وکلاء نے تسلیم کیا، نہ 27ویں کو وہ کر رہے ہیں، لیکن کوئی اس کو آگے لے کے چلنے والا بھی تو ہو. یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ جن لوگوں کی طرف آپ جو 2007 کی وکلاء موومنٹ ہے اس میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بالکل شامل تھی،
اور وہ تب چلی تھی. لیکن اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ جو وکلا کھڑے بھی ہونا چاہتے ہیں تو اب باروں میں تو ان کے ساتھ کوئی قیادت میں کوئی ساتھ دینے والا بھی نہیں ہے کہ جی آپ آگے لے کے چلیں. بہرحال جو ہم نے تو جو بھی ہے آف کورس جو ہے لوکل مسائل ہوتے ہیں، اندرونی مسائل ہوتے ہیں، سیاست ہوتی ہے، رزلٹ دیکھنا ہے. رزلٹ کے اندر سارے ہی، ہم بھی، صحافی بھی، وکیل بھی، سیاستدان بھی، سارے ہی شامل ہیں اس انعطاف میں. جی بالکل. اسی نوٹ پہ عامر صاحب اجازت چاہیں گے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ مظہر عباس صاحب اور فیصل چودھری صاحب موجود تھے، ایکسکلوسیو گفتگو کر رہے تھے. یہاں پہ وقت ہوا ہے پروگرام ختم کرنے کا. دیکھنے کے لیے شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.